بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم 10th کلاس کے جو اسلامیات الیکٹیو ہے اس کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے، جس کے اندر جو شارٹ کوسچن ہے ہم نے 29 سے 34 ڈسکس کرنے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دس. کوسچن نمبر 29 ہے فاسق کی خبر کے بارے میں قرآن میں کیا ہدایت ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہو، جس کی بات کو ہم اس کی بات پہ ہم یقین آسانی سے نہ کریں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. اس لیے سورہ حجرات کا مطلب ہوتا ہے حجرہ یعنی گھر. یہ قرآن پاک کی سورہ ہے. اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو تم جہالت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ جس پر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو. یعنی کہ اس فاسق کے بارے میں قرآن مجید کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے کسی بھی قسم سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر، تو اس پر آپ یقین مت کر لیا کرو فوراً، بلکہ اس پر جو انویسٹیگیشن کرو، اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں جانو کہ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر وہ آپ کو صحیح خبر دے رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں اسٹیپ اٹھانے چاہیے. لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو پھر اسے اس کی سزا دینی چاہیے، نہ کہ اس کی بات کو ایسے بنا تحقیق کیے فوراً ہی مان لینا چاہیے. کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کی بات کو ایسا مان لو گے تو یہ نہ ہو کہ زمانہ جہلیت، جب جو لوگ ہیں وہ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت جہالت کے زمانے میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے، جو جیسا کہتا اس کی بات کو ویسے ہی یقین کر لیتے اور دوسروں کو سزا دینا شروع کر دیتے. اس بات کی تحقیق نہیں کرتے تھے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ. اس لیے مسلمانوں کو اس چیز سے بچایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان خبر لے کر آئے جو فاسق ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو. یہ نہ ہو پھر زمانہ جہلیت کی طرح تم کسی کو بنا تحقیق کے ہی بنا ہی کسی وجہ کے اس کو تکلیف پہنچا دو اور بعد میں پھر تمہیں جب سچائی کا پتہ چلے اور تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہو. سوال نمبر 30 ہے اللہ الصمد کا ترجمہ لکھے. اللہ صمد ہوتا ہے بے نیاز، یعنی اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے ماورا، یعنی بے پرواہ. اسے کسی کی فکر نہیں، وہ جو چاہے اپنی مرضی سے سب کو کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کوسچن نمبر 31 ہے حروف مقطعات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. کوئی سے 2 حروف لکھیں. حروف مقطعات، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف مقطعات کون سے ہیں. اکثر ہم نے قرآن پاک کی جو ہماری سورہ ہیں ان کا جو آغاز ہے وہ ان الفاظ سے ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا الف لام میم ہا میم عین سین کاف یا سین. یہ الفاظ جنہیں ہم لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، یہ والے جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا جو ہے نا پراپر مطلب یا مفہوم ہمیں نہیں معلوم. کہیں پہ بھی قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا اس کے مطلب کے بارے میں. کئی جگہ پر جو علماء کرام کی رائے ہے اس کے بارے میں، انہوں نے جب چھان بین کی، انہوں نے اس کے بارے میں دیکھا عالموں نے، تو انہوں نے وہ اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا اس چیز سے کہ یہ حروف مقطعات ہے. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، ٹکڑے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ان کے میننگ جو ہے وہ راز ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، جنہیں ہم انسان نہیں جانتے ہیں. کیوں؟ اور کبھی کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جو کفار مکہ تھے، جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو جیسے ہی کوئی صورت آیت آتی تھی تو وہ اس پر اعتراض اٹھاتے تھے، ڈفرینٹ قسم کے بہانے بناتے، اس پر اعتراض اٹھاتے، کسی طرح سے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ جھوٹا نعوذ باللہ ثابت کر سکے. تو انہوں نے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ ان کے میننگ کیا ہے. الف لام میم ہا میم، یعنی کہ ان الفاظ کے میننگ کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تو کچھ علماء کرام کی ایسی رائے ہے کہ شاید یہ عربک کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہوں. یہ عربک کی جو زبان ہے ان کے کچھ الفاظ ہیں، ان کے قدیم جو زبان ہے اس کے الفاظ ہیں. لیکن بہت سے علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ ان کے جو معنی ہیں وہ پوشیدہ ہیں، یعنی کہ راز ہیں، جن کو ہم عام انسان جو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ اور اس کے نبی کو ہی معلوم ہے. کوسچن نمبر 32 ہے الباسہ و درہ کے معنی تحریر کریں. یعنی تنگی اور بیماری. الباسہ تنگی اور درہ اور بیماری. کوسچن نمبر 33 ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 2 آداب تحریر کیجیے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 2 آداب جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. پہلا ہے اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے. اعتدال مطلب درمیانہ راستہ، معتدل، نہ بہت زیادہ نہ ہی بہت زیادہ کم.
یعنی کہ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہو اور آپ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں آپ کے پاس جتنے پیسے ہو آپ سارے اللہ کی راہ میں دے دیں اور اپنے گھر والوں کا جو ہے ان کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے. ہمیں صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دے دیا, اللہ ہم سے خوش ہو گیا. بے شک وہ خوش ہوا, لیکن آپ پر جو فرض کر دیا گیا ہے, آپ کے بیوی بچے, آپ کے گھر والے, آپ کی فیملی, ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں, ان کو بھی سب کچھ دینا ہے. تو یہ آپ پر فرض کیا گیا. اگر آپ ان کی رسپانسبلٹی, ان کی ذمہ داریاں نہیں جو ہے وہ پوری طرح نبھا سکیں گے تو پھر اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ آپ حقوق اللہ تو پورے کر لو گے, اللہ کے کہے پہ وہ خرچ مال جو ہے وہ دے دیا, لیکن پھر حقوق العباد جو ہے اس کو کیسے پورا کرو گے؟ اس لیے اعتدال رکھنا چاہیے, ادھر بھی اور ادھر بھی. دو پوائنٹ نمبر 2 میں ہے خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے. یعنی کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا احسان نہ جتلائیں کسی پر. یہ نہ ہو سب کے سامنے شرمندگی ہو اگر آپ نے اللہ کے لیے, اور اوپر سے آپ ایک تو اس کو شرمندگی ہوگی سب کے سامنے اگر آپ اس احسان کو جتلا رہے ہیں, اور دوسرا آپ اپنا جو عمل ہے, اپنی نیکی جو ہے وہ ضائع کر دیں گے. اس لیے اس چیز سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. سوال نمبر 34 ہے ممانعت زنا پر 2 سطور لکھیں. نکاح ایک ایسا ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ایک مرد اور ایک عورت میں جوڑا جاتا ہے, جو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. لیکن اگر اگر ہسبینڈ وائف کا جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے, اگر ہم اسے نکاح کے بغیر رکھیں تو اسے ہم جو ہے وہ زنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برائی ہے. زنا کی سزا کا قرآن مجید میں یوں ذکر کیا گیا ہے, زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 80 کوڑے مارو اور اس کے بعد ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو. یعنی کہ جب ہمیں اللہ نے جائز طور پر وہ رشتہ رکھنے کا حق دیا ہے, اتھارٹی دی ہے, اس کا راستہ دکھایا, تو پھر ہم اسے ناجائز میں سے کیوں کریں؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے ایک جائز طریقے سے, تو پھر ہمیں ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. اور اس کا وجہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتائی کہ یہ بے حیائی اور برائی کو جو ہے وہ پھیلاتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز سے جو ہے خود بھی باز رہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا چاہیے. اس کی سزا کے متعلق جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ اگر زنا کرنے والا جو مرد ہے اور زنا کرنے والی جو عورت ہے ان کو 80 کوڑے مارو. اور اس کے نہ صرف اس کے بعد ہی جو اس پہ سزا ختم نہیں ہوئی بلکہ پھر ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں ہوگی, اور یہ بہت بڑی سزا ہے. اس کے علاوہ بھی پھر اسے اللہ سے معافی نہیں ملے گی جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے. اور یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو معاف کرنا ہے اور کیسے معاف کرنا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.